ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے بھی یہ چیز قائم کر دی گئی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر یہ چیز واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد کریں، اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اگر وہ اس کی حج میں ہر حاجی کو اپنی عبادت کی پڑی ہوگی، جس طرح میدان حج میں، عرفات میں، منی میں، مزدلفہ میں اور دیگر مقامات پر جس طرح ایک حاجی کو اپنی عبادت کی فکر ہوگی، ویسے ہی قیامت کا جو دن ہوگا، تمام انسانیت جب جمع ہوگی، تمام لوگوں کو اس دن بھی اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، اپنی آخرت کی پڑی ہوگی کہ کس طرح آج میری آخرت آسانی سے گزر جائے، کس طرح آج میرا حساب آسانی سے لیا جائے، کس طرح آج میں بچ کر نکل جاؤں۔ دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد یہ سوچتی ہے کہ اللہ نے پیسہ دے دیا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے بعد حج کو جائیں گے، لوگ سوچتے ہیں کہ اس کاروبار کے بعد حج کو جائیں گے، لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز کے بعد، 4 بچوں کی شادی کے بعد، 3 بچوں کی شادی کے بعد، فلاں کے بعد حج کو جائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس سال آپ کو مکلف بنا دیا ہے، آپ کو حج کرنا ہے تو بس آپ کو حج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کو حج کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ کو جا کر آنا چاہیے۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين معزز حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا، ہماری تمام عبادتیں، ہمارا جینا مرنا تمام اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے ذبح، اسی کے لیے وقف، اسی کے لیے قربان ہے، جو ساری کائنات کا، ساری دنیا کا، سارے نظام کا اکیلا پروردگار ہے، اکیلا چلانے والا ہے، جو ہماری عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے، اکیلا حقدار ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں نازل ہوں تمام ہی انبیاء پر، تمام ہی سلف صالحین پر، صحابہ کرام پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے سارے جہانوں کے لیے رحمت والا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، جیسے کچھ ہمارے ایام چل رہے ہیں، اسلامی تاریخ کے اعتبار سے، ہجری تاریخ کے اعتبار سے مناسب سمجھا گیا کہ آپ حضرات کے سامنے حج کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھی جائیں، کچھ باتیں آپ کے سامنے حج کے سلسلے میں بیان کی جائیں، اس امید کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے دلوں میں اس عظیم عبادت کی قدر و منزلت کو مزید پیدا کرے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی کیا کرے، حج کی سعادتوں سے سرفراز فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، ہم جس دین کو ماننے والے ہیں یہ اللہ کی جانب سے نازل کیا ہوا دین ہے۔ اللہ نے کہا رضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے، اور اللہ ہی نے کہا الیوم اکملت لکم،
میں نے دین کو مکمل بھی کر دیا اور اس دین کو میں نے پسند بھی کر لیا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. جب اللہ نے اس دین کو مکمل کر دیا، اس دین کو اللہ نے جب پسند کر لیا، تو اللہ کو کوئی بھی دوسرا دین پسند نہیں ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک دین صرف اور صرف کیا ہے؟ اسلام ہے. یہ اسلام اللہ کو پسند ہے، اسلام ہی اللہ تعالیٰ کو مقبول ہے، اور اسلام کو اللہ نے مکمل کر دیا ہے. تو اس کے بارے میں جاننا، اس کی اہم عبادات کے بارے میں جاننا، اور ہر مسلمان یہ جاننے کی کوشش کرنا کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے اسلام میرے اوپر کیا ذمہ داری دیتا ہے. اگر میں ایک مالدار انسان ہوں تو اسلام مجھے کیا ذمہ داری دیتا ہے. اگر میں گھر کا فرد ہوں، گھر کا بڑا ہوں، گھر میں کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی عورت ہے، گھر میں کسی کی بیوی ہے، کسی کی ماں ہے، کسی کی بہن ہے، تو پھر اسلام اسے کیا ذمہ داری دیتا ہے، یا پھر اسلام کسی نوجوان کو کیا ذمہ داری دیتا ہے. یہ ساری چیزیں ایک مسلمان کو جاننے کی ضرورت ہے کہ اسلام نے مجھ پر کیا ذمہ داری ڈالی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے عبادتوں کو منقسم کیا ہے، عبادتوں کو تقسیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے. کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہمارے جسم سے تعلق رکھتی ہیں، جیسے نماز پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. کچھ عبادتیں ہیں جس میں ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے پیسے کا بھی دخل ہے، جیسے صدقہ دینا ہے، اور کسی غریب کو کھانا کھلانا ہے، کسی کے ساتھ احسان کرنا ہے، کسی کو مہلت دینا ہے، ہمارے پیسے سے ریلیٹڈ ہیں. اور کچھ عبادتیں ایسی ہیں جو ہمارے دل سے ریلیٹڈ ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا ہے، خشوع خضوع اختیار کرنا ہے، صبر کرنا ہے. ہر عبادت کی اللہ تعالیٰ نے الگ الگ کیٹیگری بنائی ہے. تو اس میں حج ایک ایسی عظیم عبادت ہے جس میں پوری عبادتیں آ کر مل جاتی ہیں. حج میں نماز بھی ہے، جسم کی عبادتیں بھی ہیں، زبان کی عبادتیں ہیں، دل کی عبادتیں ہیں، پیسے کی عبادتیں ہیں. ہر قسم کی ساری عبادتیں آ کر حج میں جمع ہو جاتی ہیں. اسی لیے حج ایک عظیم عبادت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، بنی الاسلام علی خمس. اسلام کی بنیاد جن چیزوں پر رکھی گئی ہے وہ چیزیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں. اگر کوئی 5 چیزوں پر عمل کر رہا ہے، اگر کوئی آدمی 5 چیزوں پر عمل کر رہا ہے، وہ آدمی کیا ہے؟ مسلمان ہے. اس کے اسلام کی گواہی دے سکتے ہیں ہم. اس کے دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، دل کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے. لیکن ظاہری طور پر کوئی اگر 5 کام کر رہا ہے، اسے ہم کیا سمجھیں گے؟ مسلمان سمجھیں گے. نمبر 1 توحید، اللہ کو ایک ماننا، اور پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر توحید کو ماننا. نمبر 2 نماز کا اہتمام کرنا. نمبر 3 روزہ رکھنا. نمبر 4 زکوٰۃ دینا. اور نمبر 5 حج کرنا. اگر کوئی یہ 5 چیزیں کرتا ہے، ان 5 چیزوں پر عمل کرتا ہے، ہم اسے مسلمان سمجھیں گے. توحید کو مان رہا ہے اور رسول کے طریقے پر ماننا ہے. نمازوں کی پابندی کرنا، 5 وقت کی جماعت کے ساتھ مسجد میں پابندی کرنا. رمضان مبارک زندگی میں آیا تو رمضان کے روزے رکھنا. اگر کبھی سفر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے روزے چھوٹ گئے ہیں تو رمضان کے بعد ان روزوں کو مکمل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے پیسہ دیا ہے تو سال میں 1 مرتبہ اپنے پیسے کی زکوٰۃ نکالنا. اور اگر اللہ تعالیٰ نے اور زیادہ پیسہ دیا ہے تو آدمی کو کیا کرنا چاہیے؟ زندگی میں 1 مرتبہ حج کرنا چاہیے. یہ کام کرنے والا مسلمان ہے. اللہ نے کسی کو مال دیا ہے پھر بھی وہ زکوٰۃ نہیں نکالتا ہے. اللہ نے کسی کو پیسہ دیا ہے پھر بھی وہ حج کو نہیں جاتا ہے. تو صحابہ کرام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے تو جنگ نہیں لڑی جاتی، مسلمان آپس میں جنگ نہیں لڑیں گے، لیکن اگر کوئی زکوٰۃ دینے والا مسلمان زکوٰۃ نہیں دیتا ہے، اسے غیر مسلم سمجھا جائے گا اور اس سے جنگ لڑی جائے گی. یہ مفہوم ہے، اس سے جنگ لڑی جائے گی، کیونکہ اس نے اسلام کی ایک بڑی عبادت کو پیسہ ہونے کے باوجود بھی انجام نہیں دیا.
تو یہ اگر کوئی آدمی نماز نہیں پڑھتا ہے تو صحابہ کرام اسے کیا سمجھتے تھے کہ یہ منافق ہو گیا ہے. اگر کوئی مغرب کی عشاء کی نماز کو نہیں آتا، اگر کوئی عشاء کی نماز کو نہیں آتا، اور اگر کوئی فجر کی نماز کو نہیں آتا، تو صحابہ کرام اسے کیا سمجھتے کہ یہ کیا ہو گیا ہے؟ منافق ہو گیا ہے، یہ اسلام پر نہیں ہے. تو روزے کی پابندی بھی ایسی ہی چیز ہے. اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کے روزہ چھوڑ دیتا ہے، اس کی طبیعت بھی اچھی ہے، کہیں سفر بھی نہیں گیا ہے، صرف دھوپ کی وجہ سے، کام کی وجہ سے آدمی اگر روزہ چھوڑ دیتا ہے، جان بوجھ کر روزے چھوڑ دے رہا ہے، ایسے آدمی کو بھی اپنے اسلام کی اور اپنے مسلمان ہونے کی فکر کرنی چاہیے. ہم حج کے بارے میں بات کریں گے. حج جو ہے نا ایک عظیم عبادت ہے. جیسا کہ میں نے کہا، حج میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً تمام عبادتوں کو جمع کر دیا ہے. یہ ہمارے پیسوں سے نکالی جانے والی عبادت ہے. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. ایسے آدمی پر جس کے پاس کیا ہو، اپنے گھر سے لے کر مکہ کا سفر کرنا اور سفر کر کے واپس آنا، جس کے پاس پیسہ ہو اور اتنا پیسہ ہو کہ وہ اللہ کے گھر کو جائے اور وہاں سے پھر واپس آئے، اتنی طاقت اگر کوئی رکھتا ہے تو اسے کیا کر لینا چاہیے؟ زندگی میں ایک مرتبہ حج کر لینا چاہیے. اس کا ثواب کیا ہے؟ اس کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے افضل عمل کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا. آدمی اپنے گھر بار کو چھوڑ کر مال اور جان کو لے کر اللہ کے راستے میں نکلے اور جہاد کرے، یہ افضل عمل ہے. پھر پوچھا گیا اس کے بعد افضل عمل کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ حج مبرور، ایک ایسا حج آدمی کرے کہ اس کو اطمینان بھی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے حج کو قبول بھی کر لے. تو یہ حج جو ہے نا یہ افضل ترین عبادت ہے، افضل ترین عبادت ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زندگی میں حج کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صحابہ نے بھی حج کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک ہی حج کیا. تو ایک ہی حج کرنا کیا ہے؟ واجب ہے. اگر کوئی حج کرنے کے بعد پھر بھی اگر کوئی حج کرتا ہے تو یہ نفل عبادت ہوگی. اگر کوئی ایک حج کرنے کے بعد بار بار حج نہ کرے تو اسے کوئی گناہ نہیں ہوگا. اور اگر حج کرنے کے بعد بھی اگر کوئی حج کرتا رہے، بعد میں بھی حج کرتا رہے، 2 حج 3 حج 4 حج، اتنے زیادہ حج کرتا رہے تو اس کو ثواب ملے گا. لیکن اگر کوئی ایک حج کرنے کے بعد دوسرا تیسرا چوتھا نہیں کیا اسے گناہ نہیں ہوگا. لیکن پیسہ ہونے کے باوجود بھی، دولت ہونے کے باوجود بھی اللہ نے اتنی طاقت دی ہے اور اللہ نے حج کا مطالبہ کیا ہے، آدمی حج نہیں کرتا ہے تو اسے گناہ ہوگا. دیکھیے اسلام میں ایک قانون ہے، اچھی طرح سمجھنے کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جیسے چھوٹے بچے بھی بیٹھے ہیں یہاں پر، چھوٹے بچوں کی مثال دے کر ہی سمجھائیں گے. جیسے اگر حدیث میں کہا گیا جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اسے کیا کرو؟ نماز پڑھنے کا حکم دو. بچہ 10 سال کا ہو جائے، نماز نہ پڑھنے پر اسے کیا کرو؟ مارو اسے. تو 7 سال کا بچہ جو ہے نا اس پر نماز واجب نہیں ہے، نماز واجب نہیں ہے. اور جو بچہ نابالغ ہے اس پر بھی نماز واجب نہیں ہے، لیکن پھر بھی بچے نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف اسے کہتے ہیں. اگر کوئی 10 سال کا بچہ روزہ نہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اسے نہیں پوچھے گا کہ تو نے روزہ کیوں نہیں رکھا. اگر کوئی 7-8 سال کا بچہ، 10 سال کا بچہ یا بالغ ہونے سے پہلے بچہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو اسے اللہ کے پاس پوچھ نہیں ہوگی. آدمی جب مکلف بننے کے بعد، آدمی جب قابل بننے کے بعد، عبادتوں کے قابل بننے کے بعد عبادت نہیں کرتا ہے، اللہ اسے پوچھے گا. بالغ ہونے کے بعد اللہ پوچھے گا کہ تو نے نماز کیوں نہیں پڑھی. بالغ ہونے کے بعد اللہ پوچھے گا کہ تو نے روزے کیوں نہیں رکھے. اور مال کا معاملہ بھی ایسا ہی، اللہ کسی غریب سے نہیں پوچھے گا کہ تو نے حج کیوں نہیں کیا. جب اللہ نے دولت دی ہے، مال دیا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دولت مندوں سے، مالداروں سے پوچھے گا کہ تم نے اللہ کی راہ میں حج کیوں نہیں کیا. اللہ کو جواب دینا ہوگا.
آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کر رہے ہیں، پیسہ جمع ہو رہا ہے ماشاءاللہ، لوگوں کے پاس پیسہ آ رہا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد یہ سوچتی ہے کہ اللہ نے پیسہ دے دیا ہے تو لوگ سوچتے ہیں کہ بچوں کی شادی کے بعد حج کو جائیں گے، لوگ سوچتے ہیں کہ اس کاروبار کے بعد حج کو جائیں گے، لوگ سوچتے ہیں کہ فلاں چیز کے بعد، 4 بچوں کی شادی کے بعد، 3 بچوں کی شادی کے بعد، فلاں کے بعد حج کو جائیں گے۔ یہ بات بالکل غلط ہے۔ اللہ نے اس سال آپ کو مکلف بنا دیا ہے، آپ کو حج کرنا ہے تو بس آپ کو حج کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دولت دی ہے تو آپ کو حج کے لیے اللہ تعالیٰ کی دربار میں، اللہ تعالیٰ کے گھر کو آپ کو جا کر آنا چاہیے۔ یہ جو زندگی کے ذمہ داریاں ہیں، شادی کی ذمہ داری، فلاں چیز کی ذمہ داری، گھر کی ذمہ داری، وہ اس چیز کی ذمہ داری، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ آپ کو جب دولت مند بنایا گیا تھا، آپ کو جب مالدار بنایا گیا تھا، آپ کو اللہ تعالیٰ نے جب مکلف بنایا تھا حج کی عبادت کا، تب آپ نے اللہ کی راہ میں حج کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا، آدمی کو جواب دینا پڑے گا۔ حج ایک عظیم عبادت ہے، اور اگر کوئی دولت آنے کے باوجود بھی، اگر کوئی پیسہ آنے کے باوجود بھی جان بوجھ کے حج نہیں کرتا ہے تو وہ آدمی ممکن ہے کہ سلف کے نزدیک، سلف کے بعض اقوال کی روشنی میں ممکن ہے وہ آدمی اسلام سے بھی خارج ہو جائے، اسلام سے نکل جائے۔ غور کرنے کی بات ہے۔ جب ہم حج کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے عظیم گھر کی، اس میں بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عظیم گھر ہے اس کا طواف کرتے ہیں۔ وہ گھر اپنی ایک عظیم تاریخ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ لوگوں کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، رہنمائی کے لیے انسانی تاریخ میں جو سب سے پہلا گھر بنایا گیا وہ گھر کون سا گھر تھا؟ مکہ تھا، کعبۃ اللہ تھا، اللہ تعالیٰ کا گھر تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کو اپنے مقرب بندوں سے بنانے لگایا، اپنے مقدس بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا کہ آپ بھی کیا کیجئے، اس گھر کی تعمیر کیجئے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کو بنایا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے بنایا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ ابراہیم علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس گھر کو بنا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا طواف کیا، ابراہیم علیہ السلام نے اس گھر کا حج کیا، اور اس کے بعد والے لوگوں کے لیے بھی یہ چیز قائم کر دی گئی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ لوگوں پر یہ چیز واجب ہے، یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا قصد کریں اگر وہ اس کی استطاعت رکھتے ہوں، اگر وہ اس کی طاقت رکھتے ہوں۔ یہ عظیم گھر ہے۔ دوسری بات جو مجھے اور آپ کو جاننے کی، سمجھنے کی ہے، اسلام کے جو اہم چیزیں ہیں جیسے مسجد ہے یا پھر مسجد کے مینار ہیں، ایسی چیزیں جن کو دیکھ کر اسلام اور مسلمانوں کی پہچان ہوتی ہو اسے شعائر کہا جائے گا۔ آپ کسی علاقے میں چلے گئے، مسجد نظر آ گئی، آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اس محلے میں کون رہتے ہیں؟ مسلمان رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ 50 لوگوں کی بھیڑ میں جا رہے ہیں، کوئی آپ کو چہرے والا، داڑھی والا نظر آ گیا، ٹخنے سے اوپر پہنا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ مسلمان ہے۔ کوئی ٹوپی والا نظر آ گیا، آپ دیکھتے ہی پہچان جائیں گے کہ یہ کیا ہے؟ مسلمان ہے۔ تو ان چیزوں کو، ان علامات کو شعائر کہا جاتا ہے۔ تو کعبۃ اللہ بھی کیا ہے؟ یہ ہمارے دین کے شعائر میں سے ایک شعیرہ ہے۔ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ، ہر مسلمان کے دل میں ان شعائر کی عظمت ہوتی ہے، ان شعائر سے محبت ہوتی ہے۔ ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر سے تقرب، اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ ایک ثواب ہے۔ حج کا ایک اور معاملہ، حج کے دنوں کے سلسلے میں ایک اور بات مجھے اور آپ کو ذہن میں رکھنے کی ہے کہ حج کیا ہے؟ ہمیں اتحاد کا درس دیتا ہے،
سارے مسلمان اپنے اپنے علاقوں سے مسلمان جمع ہوتے ہیں، کوئی بڑے ملک کا ہے، کوئی غریب ملک کا ہے، کوئی غریب انسان ہے، کوئی مالدار انسان ہے، کوئی کالا انسان ہے، کوئی گورا انسان ہے، ایک دوسرے کی زبان بھی نہیں آتی، مگر تمام لوگ وہاں پر ایک صف میں کھڑے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کوئی اونچ نہیں ہے، کوئی نیچ نہیں ہے، کسی کو افضلیت نہیں ہے، تمام کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سپرد ہے، تمام کا معاملہ ان کی عبادتوں کی بنیاد پر ہونے والا ہے، تمام کا مسئلہ ان کے تقوی کی بنیاد پر ہونے والا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر میں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں وہ جو مساوات کا جو درس ہوتا ہے، تمام کے لیے برابری کا درس ہے، وہ درس ہمیں ملتا ہے کہ بادشاہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے، اور پھر وہاں پر ایک معمولی آدمی بھی کھڑا ہوا ہے، اور حج کی عبادت کو قبول کرنے کے لیے بادشاہ کو بھی وہی سارے کام کرنے ہیں جو ایک معمولی انسان کو کام کرنے ہیں۔ جیسے نماز کا معاملہ ہے، نماز میں بھی غریب ہو یا مالدار ہو، تمام کو وہی چیزیں کرنی ہے، قیام، رکوع، سجدہ، تشہد، دعائیں، نماز کی ترتیب۔ یعنی اللہ کے دربار میں قبولیت کے لیے جو اصل مقام ہے وہ عبادت ہے، اخلاص ہے اور تقوی ہے۔ یہ پیغام ہمیں ملتا ہے۔ حج کے ذریعے ہمیں ایک اور پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ حج ہمیں میدان محشر کی یاد دلاتا ہے کہ تمام لوگ جس طرح حج کے دنوں میں سفید احرام باندھے ہوئے اللہ کے دربار میں جب حاضر ہوں گے تو یہ چیز یاد دلاتی ہے کہ تمام لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں قیامت کے دن بھی حاضر ہوں گے۔ جس طرح حج میں ہر حاجی کو اپنی عبادت کی پڑی ہوگی، جس طرح میدان حج میں، عرفات میں، مینا میں، مزدلفہ میں اور دیگر مقامات پر جس طرح ایک حاجی کو اپنی عبادت کی فکر ہوگی، ویسے ہی قیامت کا جو دن ہوگا، تمام انسانیت جب جمع ہوگی، تمام لوگوں کو اس دن بھی اپنی پڑی ہوگی، اپنی فکر ہوگی، اپنی آخرت کی پڑی ہوگی کہ کس طرح آج میری آخرت آسانی سے گزر جائے، کس طرح آج میرا حساب آسانی سے لیا جائے، کس طرح آج میں بچ کر نکل جاؤں۔ یہ میدان محشر کی یاد دلاتا ہے کہ آدمی وہاں پر اپنی تمام حیثیتیں میدان حج میں بھول جاتا ہے کہ میں اپنے مقام پر کیا ہوں، میرا مقام کیا ہے، عہدہ کیا ہے، میرا پوسٹ کیا ہے۔ آدمی تمام عہدے بھلا دیتا ہے، اور یہ چیز انسان کی اصل فطرت کی طرف لاتی ہے کہ انسان اصل میں عبادات کے ذریعے اللہ کے پاس مقام حاصل کرتا ہے، ورنہ یہ ساری چیزیں، یہ سارے عہدے اگر انسان کا عمل صالح نہیں ہے تو دنیا میں سب کے سب دھرے رہ جانے والے ہیں۔ انسان جن چیزوں پر فخر کرتا ہے، جن ذمہ داریوں پر، جن عہدوں پر، جن مناصب پر، اپنی حیثیت پر، اپنی پوزیشن پر انسان جو گھمنڈ کرتا ہے، اگر عبادات نہ ہو، اگر عبادات اخلاص کے ساتھ نہ ہو تو اس کی یہ ساری چیزیں اسے فائدہ دینے کے بدلے نقصان دے گی۔ یہ چیز انسان کو حج کے سبق کے ذریعے معلوم ہوتی ہے، اور پھر یہ بھی معلوم ہوتا ہے، حج ہمیں یہ سبق بھی یاد دلاتا ہے انسان کا اپنی موت کو یاد کرنا۔ حج کو آدمی جب نکلتا ہے اپنے گھر بار کو چھوڑ دیتا ہے، اپنے محبوب چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں نکل جاتا ہے، بیوی کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اپنے دوست و احباب کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر نکل جاتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہونے، اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضور میں حاضر ہونے کا جو مقصد ہے کہ وہ مقصد انسان کی نگاہوں کے سامنے رہتا ہے کہ مجھے بھی ایک دن ان ساری چیزوں کو چھوڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جانا ہے، اور مجھے بھی وہاں جا کر کھڑے ہونا ہے۔ یہود و نصارہ نے کہا کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں، اللہ کے ہم پسندیدہ ہیں۔ تو قرآن مجید نے یہود و نصارہ سے چیلنج کیا، اگر آپ اللہ کے پسندیدہ ہو تو موت کی تمنا کرو، کیونکہ موت جو ہے نا، آپ اگر پسندیدہ ہیں تو ایک پسندیدہ شخص کو اس کی پسندیدہ چیز سے ملانے کا ذریعہ کیا ہے؟ موت ہے۔ آپ اللہ کو پسند کرتے ہو تو آپ کے دل میں خواہش ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ سے ملنا ہے، آپ موت کی خواہش کرو۔ تو یہود و نصارہ یہ نہیں کر سکے۔ قرآن نے جواب دیا کہ یہ کبھی بھی کیا نہیں کر سکتے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ اس کا جواب قرآن مجید نے دیا، قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم
ثم تردون الى عالم الغیب والشہادۃ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہ تم جس موت سے بھاگ رہے ہو وہ موت تمہیں آ کر رہے گی اور پھر یہ موت تمہیں اللہ تعالیٰ سے ملائے گی، تم اللہ کے پاس کھڑے کیے جاؤ گے، تمہارے عمل کا حساب وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ تو موت جو ہے نا، یہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملانے والی چیز ہے۔ الموت جسر یوصل الحبیب الی الحبیب، کہ موت ایک ایسا راستہ ہے جو پسندیدہ بندے کو اپنے پروردگار سے ملا دیتا ہے، جو مقرب بندے کو اپنے رب سے ملا دینے والی چیز ہے۔ تو حج ہمیں اسی بات کا سبق دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں تم کسی اجنبی کی طرح رہو یا ایک مسافر کی طرح رہو، اور سب سے عظیم سفر جو ہے وہ حج کا سفر ہے، کہ آدمی جب سفر پر نکلتا ہے اپنا زاد راہ تیار کرتا ہے کہ مجھے حج میں یہ چیز کام آنے والی ہے، حج میں یہ چیز کام آنے والی ہے، لوگوں کو پوچھتا ہوا پھرتا ہے کہ حج کو جانے کے لیے مجھے کیا تیاری کرنی چاہیے، کیسے تیاری کرنی چاہیے، کیا لے کر جانا چاہیے، کیا لے کر نہیں جانا چاہیے، وہاں جا کر کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، تمام چیزیں آدمی کیا کرتا ہے، دوسروں سے پوچھ پوچھ کر اپنے اس سفر کی تیاری کرتا ہے۔ یہ سفر یاد دلاتا ہے کہ اپنے آدمی کو اپنی آخرت کے سفر کی تیاری کرنی چاہیے کہ آخرت میں میرے لیے کیا کام آنے والا ہے، کیا چیزیں ایسی ہوں گی جن سے میری آخرت بنے گی، کیا چیزیں ہوں گی جن سے میری آخرت بگڑ جائے گی۔ آدمی کو بھی اپنی زندگی کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے اور ان تعلیمات سے یاد کرنے کی اور یاد رکھ کر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ انہی کچھ باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے جو بھائی جن بھائیوں نے حج کیا ہے اللہ ان کے حجوں کو قبول فرمائے، جو بھائی حج کے لیے سفر باندھ چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے سفر کو آسان بنائے، اور جو بھائی حج کی تمنا رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستوں کو آسان فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم ورب حلیم۔